السلام علیکم، میں ہوں روشن آفتاب، اپلائیڈ سائیکالوجسٹ، اسپیشل ایجوکیٹر اینڈ ٹرینر۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک ایسے ٹیسٹ کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن انزائٹی اسٹریس اسکیل۔ تو یہ ویڈیو ان 40 سال سے زیادہ عمر لوگوں کے لیے ہے کہ جو اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، ہمیں انزائٹی ہو گئی ہے، ہمیں اسٹریس ہو گیا ہے۔ تو میں آج اپنی دادی کے پاس آیا ہوں اور ان کی ایج ہے 72 ایئرز اولڈ، اور ہم نے یہ اس ٹیسٹ میں فائنڈ کرنا ہے کہ اگر ان کا اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن لیول اتنا کم ہے تو وہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیا کھاتی ہے، یہ کیا واک کرتی ہیں، یا یہ کیا ورد کرتی ہیں کہ ان کا اسٹریس جو ہے وہ اتنا کم ہے۔ تو آئیے ہم ان کے سامنے، آپ کے سامنے پورے کوشچن بھی آپ کے سامنے بولیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی۔ تو آئیے میں اپنی پیاری دادی کی طرف اب چلتا ہوں، اور دادی آپ اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروائیں۔ اچھا، میرا نام ہے رخسانہ آفتاب، میں روشن کی دادی ہوں۔ تو یہ میرے گھر آئے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ مسائل کوئی ہے، تو وہ جو پوچھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ بیٹا کیا پوچھیں؟ ٹھیک ہے دادی، کچھ سوالات ہیں، ادھر آپ میری طرف دیکھیں۔ کچھ سوالات ہیں کہ جو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں کہ کبھی نہیں، کبھی کبھار، زیادہ تر وقت یا ہر وقت۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرے لیے پرسکون ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا آپ کو کبھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر کبھی کبھار، کبھی کبھار ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ احساس ہوتا رہا ہے جیسے میرا منہ خشک ہو رہا ہے، یہ ایسا آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر وقت یا ہر وقت؟ نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے، سوتے وقت ہوتا ہے، رات کو سوتے میں میرا منہ بھی نہیں کھلتا، اتنا خشک ہو جاتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ اس کو کیا ریٹ کریں گی، کبھی کبھار، زیادہ تر وقت یا ہر وقت؟ کبھی کبھار، کبھی کبھار۔ ٹھیک ہو گیا، زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے کسی قسم کے مثبت جذبات محسوس نہیں ہوتے۔ مثبت جذبات، ایک ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے یار میرے اندر نا مثبت اب صحیح فیلنگ آتی نہیں ہے، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ تر وقت یا ہر وقت، یا ایسا کبھی نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، اس کو ہم کریں گے کہ کبھی نہیں ہوتا، اس کو 0 اس کو مارک کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ جو 18 ایئر سے کم لوگ ہیں اور ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی مجھے مثبت جذبات ہی نہیں فیل ہوتے، یہ ایک ڈپریشن کا سوال ہے کہ میری زندگی میں کوئی مثبت فیلنگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلیں گے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی رہی ہے بغیر کسی جسمانی مشقت کے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں ابھی کوئی کام بھی نہیں کیا تو مجھے جسمانی مشقت محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ؟ مجھے پہلے میرے تھوڑی سانس کا مسئلہ تھا، مجھے بتا رہی ہو؟ جی 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 جی، مجھے سانس کا مسئلہ تھا نا، تو اس وقت تو مجھے بہت ہوتی تھی یہ ٹھیک ہے، دقت۔ اب مجھے ہوتی ہے، میں اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں تو مجھے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کورونا ہو گیا تھا نا، اس لیے اب میں تھوڑی بہتر ہوں پہلے سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بس تو دادی اس سوال کو آپ کیسے ریٹ کریں گی کہ بغیر کسی جسمانی مشقت کے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ اس کو کبھی کبھار، کبھی نہیں، زیادہ تر وقت؟ نہیں، بغیر کسی کام کی وجہ سے، بغیر کام کی وجہ سے بھی مجھے تھکاوٹ بھی اب ہوتی ہے، کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور سانس بھی تو ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں 2 سوال لیتا ہوں کہ ایسا زیادہ تر وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار؟ اب 3 نہیں، ہر وقت نہیں ہوتا، کسی وقت ہوتا ہے، کبھی کبھار کبھی نہیں، کبھار، کسی وقت۔ دیکھ لیں کبھی کبھار ہوتا ہے ان کو۔ تو ابھی تک تو اگر میں بتاؤں تو ان کا جو ہے وہ صحیح آ رہا ہے، صحیح آ رہا ہے، اور یہ دادی جوان ہے۔ دادی جوان ہے ماشاءاللہ سے ابھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، کبھی کبھار، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کسی کام کے لیے آغاز کرنا مشکل ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کام سٹیپ لینے کے لیے، کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ہاں، میں جب سو کے اٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ سارے گھر کے کام میں نے کرنے ہیں، جی جی، تو پھر میں بہت بہت پریشان ہوتی ہوں، مگر فوری طور میری اللہ کی مدد ہوتی ہے، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیسے ریٹ کریں گے؟ میں کام کر لیتی ہوں آسانی سے، آسانی سے۔ تو کسی کام کے کرنے میں آپ کو آغاز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کو کبھی کبھار کہیں گے، زیادہ تر وقت یا ہر وقت؟ نہیں، یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، کبھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا، ابھی اللہ کا نام لانی ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، تو اب اور یہ بتائیں کہ
آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بعض حالات میں غیر ضروری رد عمل، مطلب کہ ابھی سمجھ آ گئی میری بات؟ آ گئی ہے، دیکھ لیں جی، ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو اور دادی کو سمجھ آ خود ہی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں اچھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس بات کے لیے یا اس ماحول کے لیے یہ میرا رد عمل جو میں نے رد عمل کیا ہے وہ یہ سوٹیبل نہیں تھا اس کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے بعض حالات میں غیر ضروری رد عمل کا اظہار کیا ہے، اب آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ کبھی کبھار، زیادہ تر وقت، یہ حال؟ نہیں، کسی وقت سوچتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہو اپنے جاتی، آپ کو میں صحیح کر لیتی ہوں۔ صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہے، کبھی میں کبھار، ڈرولا کبھی نہیں پایا۔ ٹھیک ہے۔ مطلب دادی سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ابھی بندہ کہتا ہے یار اتنی بات نہیں تھی، میں نے زیادہ غصہ کر لی ہے، جی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں ہاں، یہ ہوتا ہے، یہ بعض وقت ہوتا بعض ہے، یہ تو وقت، بات تو غلط تھی یا میری غلطی یا جو کسی نے کیا وہ غلط تھی، جی جی، تو مجھے غصہ آیا۔ بہرحال یہ اس کو اچھے لفظوں میں بدلنا چاہیے۔ ایسا بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بعد میں فیلنگ آتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ایڈا تھا، غصہ نہیں کرنا نہ چاہیے، ایڈا غصہ نہیں کرنا چاہیے صحیح تھا، تھا، میں زیادہ کر لیا ہے، میں زیادہ کر زیادہ دیا تو کبھی کبھار، کبھی ٹھیک ہے۔ کبھار۔ مجھے کپکپاہٹ محسوس ہوتی رہی ہے مثلاً ہاتھوں میں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا کپکپاہٹ محسوس ہو رہی ہے ہاتھوں میں؟ کبھی نہیں کبھار، زیادہ تر وقت، یا ہر وقت؟ نہیں، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو؟ نہیں اوکے، کبھی نہیں، کبھی ٹھیک نہیں۔ ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت زیادہ ذہنی توانائی استعمال کر رہی ہوں، کبھی ایسا کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا ذہن بہت زیادہ خرچ کر رہی ہوں؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں کرتی، کسی وقت کوئی مسئلہ ہو نا، کوئی بات ہو یا مجھے کوئی کہہ دے جی جی، تو ہو وہ غلط، کہنے والا غلط ہو تو پھر مجھے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے، مگر وہ بھی اللہ پہ چھوڑتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار کہہ لیں، کبھی کبھار کبھی کبھار، وہ بھی میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں ایسے حالات سے گھبراتی رہی ہوں جس میں میرے احمق بننے یا میری بے چینی بننے کا خدشہ ہوتا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اب ایسے حالات یا تو آنے والے ہیں یا آج کل چل رہے ہیں جس میں نا میری بے چینی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اب دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ 7 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں بندہ پریشان ہوتا ہے، ہاں تو ہوتا آپ ہے، کہتے ہوتا ہیں ہے۔ کہ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ سوچوں گی اس بارے میں تو میرا یا تو بے چینی بڑھنا شروع ہو جائے گی یا میری سوچ ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے، ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے مجھے، کسی کی ہو نا، کوئی بھی مسئلہ ہو، بیٹی کا، بیٹے کا، پوتے کا، جی جی پوتی کا، کسی کا بھی ہو جی نا، جی، تو وہ تھوڑا سا میرے ذہن پہ اثر کرتا ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں ٹھیک ہے، اللہ کی توکل، ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ کبھی کبھار کہہ لیں، کبھی کبھار، کبھی کبھار ٹھیک ہو گیا، زیادہ کبھی کبھار کبھی نہیں۔ کبھار۔ ایک سوال ہے، اب سوال تو میں نے سارے ہی پوچھنے آپ سے، آپ سوال یہ ہے پوچھو۔ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا مستقبل کا، اب دیکھیں دادی کی 72 ایئرز اولڈ ہے، ہاں، میرا تو مستقبل ہونا پڑیا پہ ہے۔ اب یہ سوال تو میں نے پوچھنا ہی پوچھنا پوچھ پوچھ بیٹا، ہے، تو سوری ٹو سے دادی سے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک سوال ہے اس میں کہ میں اپنے مستقبل تاریک محسوس کرتا ہوں، مطلب کہ میرا کوئی نو فیوچر، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دادی آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں اپنے مستقبل کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے انشاءاللہ ہمارے میرا مستقبل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میرا مستقبل بھی ٹھیک ہے، حال بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک دیکھ ہے، لیں ان اللہ کا، کا شکر دیکھ ہے، لیں کتنی اللہ کا شکر ہے۔ ذہنی اس کو کہتے ہیں مینٹل سٹیٹ ان کا کتنا ابھی تک بیلنسڈ ہے 72 ایئرز میں، تو یہ کمال کی تو میرا کہتے ہیں ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ کی ان مستقبل بھی کے ٹھیک ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ انہوں نے ان کا سٹیٹ ابھی بھی بالکل بیلنس رکھا ہوا ہے، اور ان کے سوالات جو، پتہ روشن، میں تو اب ادھر سے ہو کے آئی ہوں نا جو عمرہ کر کے، جی جی تو اس کی وجہ سے مجھے زیادہ یہ ہو گیا، مجھے حوصلہ، اللہ کی مدد، اور یہ میری سوچ بڑھ گئی ہے کہ نہیں کسی کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، بس ٹھیک ہے مجھے کہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ ابھی دادی 1 ہفتے پہلے ہی عمرے سے ہو کے آئی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب سے میں وہاں سے آئی ہوں تو میرا جو حوصلہ، امید، وہ ذہنی اچھی کیفیت ہو گئی ہے، اور اچھی ہو گئی ہے، اور اچھی بڑھ گئی ہے، اور ماشاءاللہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور حج بھی کروائے، میری تو یہ دعا انشاءاللہ، ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ، حج بھی کروائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اب اس سوال کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں اپنا مستقبل
کے بارے میں کہ ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا؟ اللہ نہیں کا نہیں، شکر میرا ہے۔ مستقبل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو کبھی نہیں پہ کریں گے۔ ہم۔ مجھے اپنے آپ میں چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے ہوتا تھا، پہلے غصہ ہوتا بھی آتا تھا، ٹھیک ہے کوئی مجھے کچھ کہتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا یا میری بات کو اگنور کرتا تھا تو مجھے غصہ آتا تھا۔ غصہ آتا ہے۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، مجھے حوصلہ تو آپ نے ایسا کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے؟ یہ مہربانی اللہ کی ہوئی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ کی مہربانی۔ ٹھیک۔ میں نے کچھ کھایا میں نہ کیا کھاتی تو وہی ہوں جو روز کھاتی ہوں۔ میں کہ اپنے ہمارے ویورز کو بتا دیں، کوئی ایسا جو ہے کہتے ہیں کچھ کا کوئی ہمیں بھی پتہ چلے۔ نہیں، کچھ نہیں کھایا، اللہ کی مہربانی ٹھیک ہے، ہے میرے ٹھیک ہے۔ ساتھ اللہ ہے۔ ایسا دادی کبھی کبھار ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ کبھی کبھار؟ ہاں کبھی کبھار۔ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ اگر پہلے کی بات کریں تو زیادہ تر وقت ہوتا تھا کہ ہر وقت؟ کسی وقت کچھ بات چیت ہو جاتی تھی نا تو اس وقت مجھے کبھی کبھار؟ مطلب 2 دن رہا، جی جی 3 دن رہا، 1 دن میں بھی ختم ہو گیا تو ٹھیک ہو جاتی ختم تھی۔ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا جی کبھی کبھار۔ اصل میں فیل کرتی تھی نا ٹھیک ہے۔ زیادہ، اس لیے۔ میں اپنی ذہنی طور پر بے سکونی محسوس کرتی ہوں۔ ذہنی طور پہ آپ بے سکونی محسوس کرتی ہیں؟ نہیں کچھ خاص کوئی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اللہ کا شکر۔ پہلے ایسے ہوتا وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس وقت مجھے غصہ بھی آتا ہے، ابھی بھی آ جاتا ہے، انسان ہوں نا، ابھی بھی آتا ہے، مگر پھر فوری طور پہ میں ٹھیک ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھار ہے، کبھی کبھی کبھار ٹھیک ہو گیا۔ میں اداسی محسوس کرتی ہوں۔ میں اداس وہ تو خیر وہ تو ہوتی وہ تو میں بچوں کے لیے ہوتی ہوں، بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے اداس ہوتی ہوں، اور مجھے کوئی اداسی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے تیرے ابو بھی اچھے ہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی بول دوں نا صاحب۔ میرے دادا ابو ماشاءاللہ حیات ہے، اور ماشاءاللہ، اور ان دونوں کی جوڑی سلامت رہے، ہمارے اوپر سروں پہ قائم رہے، اللہ سے یہی دعا ہے ہاں کہ ان کی جو اتنی بہاریں لگی ہوئی ہیں اور تو یہ انہی کی بدولت ہے۔ ٹھیک، تو آپ اس کو کہیں گے کبھی کبھار؟ کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ میرے لیے اس چیز یا شخص کو برداشت کرنا مشکل رہا ہے جو میرے آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے، تو آپ کے لیے مشکل ایک ہوتا ہے انسان برداشت کر لیتا ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کر بھی رہا ہے، کام میں اگر کوئی کام میں رکاوٹ پیدا کر بھی رہا ہے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کے اوپر نکل بھی آتا ہے، غصہ کہہ لیں یا غصہ آتا ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے نا، بھائی میرے کام میں کر رہی ہوں تو پھر کیا ہے، جی یا مجھے کرنے دو یا خود کر لو، کر لیں، تو رولا نہیں پاؤ گے۔ رولا نہیں پاؤ تو یہ کبھی کبھار کہہ لیں، کبھی نہیں، کسی وقت۔ کسی وقت، ہاں کسی وقت ہی چلے، ہمارے پاس 3 ہی آپشن ہے، کبھی کبھار، زیادہ تر وقت۔ مجھے محسوس ہوتا رہا ہے کہ جیسے مجھے دورہ پڑنے لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دورہ پڑنے لگا ہے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، کچھ ایسا نہیں محسوس ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ بھی کبھی نہیں، نہیں۔ کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے کسی کام میں دلچسپی نہیں رہی، یہ ایسا کبھی آپ محسوس ہوا آپ؟ نہیں، دلچسپی والی تو بات نہیں، یہ ہے کہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، ادھر کام کرنے کو دل نہیں کرتا، طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ دادی کہ کہیں آپ کو باہر جائیں، آپ کہیں ذرا ہوٹل میں جائیں، ادھر جائیں، تب بھی آپ کا دل نہ لگتا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، میں تو خوش ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہوں، لیکن یہ ڈپریشن کا سوال تھا اور انہوں نے اس کو بالکل صحیح کلک کیا کہ میں تو بہت خوش ہوتی ہوں جب میں ہوٹل پہ جاؤں، باہر جاؤں، گاڑی پہ ہی خالی ہو کے آ جاؤں تو بھی میں خوش ہوتی ہیں۔ تو میرا دیکھ لیں تھوڑا جو وہ مائنڈ لائف کو انجوائے کرنے کا جو ایک فیلنگ ہے وہ ابھی بھی ان کی برقرار ہے، تو ہم 40 سال سے کم ہو کے زیادہ ہو کے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک سوال ہے، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے محسوس ہوتا رہا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اب اس وقت؟ نہیں، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جی ہوتی تھی پہلے، بہت ہوتی تھی، جی جی اس وقت میں کہتی ہاں مجھے تو کسی بات کو سمجھتے نہیں نا، مجھے تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، جی، بس یہ وہ بھی ختم اسی وقت۔ نہیں آپ کو ایسا محسوس تو نہیں ہوتا تھا کہ واقعی میں کسی قابل نہیں، ایسا تو نہیں نا؟ کبھی نہیں، اس پہ ہم کہیں کبھی گے نہیں۔ کبھی نہیں۔ مجھے محسوس ہوتا رہا ہے کہ بہت جذباتی ہو جاتی ہوں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کی دنوں میں اگر بات کریں تو کیا نہیں، کہ میں بہت جذباتی ہو جاتی ہوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک۔ کبھی نہیں۔ مجھے بلا وجہ بغیر کسی جسمانی مشقت کے دل کی دھڑکن، آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بغیر کسی جسمانی، وہ میری بہت تیز ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، اٹھوں بیٹھوں چلوں کام کروں، تو یہ زیادہ تر کوئی بات ناگوار گزر جائے تو بھی مجھے میری دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر وقت کہ ہر وقت؟
اس کو نہیں کیا نہیں، کوئی دن میں 3-4 دفعہ بس. دن میں 3-4 دفعہ؟ تو ہم اس کو زیادہ تر وقت کہہ لیں کہ آپ کی ہاں ہاں یہ کیسے ہے، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی تیز ہے، ہوتی ہے؟ وہ خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک 3-4 دفعہ ہوتی ہے روزانہ. ہوتی ہے ضرور. ٹھیک ہے. میں بغیر کسی وجہ کے خوف زدہ، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے بغیر کوئی وجہ نہیں میں ایویں خوف زدہ، ایویں ڈر گئی؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کوئی کسی چیز کا، ٹھیک، اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف کبھی نہیں. مجھے یہ احساس ہوتا رہا ہے کہ زندگی بے معنی ہے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ زندگی نہیں، بے معنی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں جی، یہ اللہ کا شکر ہے. 18 سال سے کم عمر لڑکے حرم لڑکیاں یہ دیکھ لیں. حرم میری ویڈیو بہت اچھی بنانا، میں نے بہت اچھا ساری باتیں بتائی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہ ہو. تھینک ٹھیک یو. ہے، اوکے. اوکے. اللہ السلام علیکم جی. میں نے اس ٹیسٹ کی سکورنگ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے، اور میں اب اپنی دادی جان سے ان کی اسیسمنٹ جو تھرو میں نے ٹیسٹ فائنڈ آؤٹ کی ہے وہ میں ان سے شیئر کروں گا. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں. اچھا دادی، جو آپ کا سٹریس ہے نا، ذہنی دباؤ، وہ ہے شروع والی سٹیج کا کہتے ہیں مائنر سا، مائلڈ. ان کا سٹریس آیا ہے مائلڈ، اور مائلڈ پہ ان کا سکور آیا ہے 12، جو کہ سائیکالوجسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بالکل شروع والا، اس کو کہتے ہیں نارمل مائلڈ سا. تو وہ اتنا کوئی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ انزائٹی دادی کہتے ہیں آنے والے کل کی جو فکریں ہوتی ہیں نا، آنے والے کل کی جو فکریں ہوتی ہیں اس سے انزائٹی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں آپ کا جو سکیل ابھی ہم نے فاؤنڈ آؤٹ کیا نا، وہ آیا ہے درمیانہ. اچھا، مطلب نہ بہت کم نہ نہ تھوڑا. بہت زیادہ. مطلب کہ ابھی جو آپ کل آج کی سوچے ہیں نا، وہ آنے والے کل کے متعلق زیادہ ہے. کسی بھی کہہ لو اپنے آپ کو ماشاءاللہ اتنا باغ پروار ہے، اللہ ہاں تعالیٰ ماشاء سلامت رکھے. اللہ، کوئی بھی سوچ آ کوئی سکتی بھی سوچ آ سکتی ہے، اس کے متعلق یہ سوچیں آپ کی زیادہ ہے. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آیا ہے ماڈریٹ لیول. کہتے ہیں ماڈریٹ لیول. 3 سٹیجز ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر. تو کوئی بھی ایسی سٹیج ان کی ماڈریٹ سے اوپر نہیں گئی، بس ایک انزائٹی ہے وہ کہہ لیں کہ. اور میں ان کو ایز اٹ از میں بتاؤں تو ان کو میں کوئی سجیشن نہیں دوں گا. ہم کب بولوں گا میں ان کو کوئی ٹریٹمنٹ پلان دینا شروع کر دوں، بلکہ میں ان سے گن سیکھوں گا کہ شاید ایز اے سائیکالوجسٹ ہو کے میرا اسکیل ان سے زیادہ ہو، لیکن ان کا اسکیل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا، بہت ویل اینڈ گڈ کہہ لیں کہ سٹریس بھی نارمل ہے، انزائٹی تھوڑی سی ماڈریٹ لیول کی ہے. ٹھیک ہے. اور دادی ایک ہوتا ہے ڈپریشن. ڈپریشن ہوتا ہے ماضی کے متعلق سوچیں، جو کل آپ جو ماشاءاللہ زندگی آپ نے گزار لی ہے ہاں. اس کے متعلق جو سوچیں آتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. اچھا، وہ ڈپریشن بھی آپ کا بالکل نارمل ہے، چلو اس کے ٹھیک ہو گیا. متعلق کوئی ایسا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. اور ہاں، ڈپریشن کا سکور آیا جی 4، انزائٹی کا سکور آیا جی جسے ہم نے ماڈریٹ قرار دیا گیا ہے تھرو ٹیسٹ، وہ ہے ان کا جی 10. تو ویورز، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 40 سال سے کم عمر لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ مجھے اپنا کمنٹ باکس میں اپنا نیم اور میرے ساتھ تھرو یوٹیوب آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں پہلے 10 لوگوں کا فری اسیسمنٹ کروں گا جسے کہتے ہیں ڈیش ٹیسٹ. اس میں آپ کا ڈپریشن بھی پتہ لگ جائے گا، انزائٹی بھی اور سٹریس بھی. بہت شکریہ. تھینک یو.